ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان غاروں اور کچے گھروں میں زندگی بسر کر رہا تھا، اس وقت دریائے سندھ کے کنارے ایک ایسی تہذیب جنم لے رہی تھی جس نے تعمیرات، سائنس اور سماجی نظم و ضبط کے وہ معیار قائم کیے جو آج کے جدید دور میں بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ وادی سندھ کی یہ تہذیب، جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں، تقریباً 3300 سے 1300 قبل مسیح کے درمیان موجودہ پاکستان کے صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور شمالی بھارت کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کے مرکزی شہروں یعنی موہنجو دڑو، ہڑپا، لوٹھل اور دھولا ویرا کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ان شہروں کی منصوبہ بندی کسی ماہر ترین انجینئر کی محنت کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کے شہر ایک خاص گریڈ سسٹم کے تحت بنے ہوئے تھے، جہاں تمام سڑکیں سیدھی تھیں اور ایک دوسرے کو 90 ڈگری کے درست زاویے پر کاٹتی تھیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ ریاضی اور جیومیٹری کے علم سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کا عملی استعمال بھی جانتے تھے۔ اس تہذیب کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت ان کا صفائی اور نکاسے آب کا نظام تھا، جو اپنے دور کی تمام بڑی تہذیبوں جیسے مصر یا میسوپوٹیمیا سے بھی کہیں زیادہ مؤثر اور منظم تھا۔ ہر گھر میں غسل خانے، صاف پانی کے کنویں اور گندے پانی کی نکاس کے لیے پکی اینٹوں سے بنی زیر زمین سیوریج لائن موجود تھی، جو ڈھکی ہوئی نالیوں کے ذریعے شہر سے باہر جاتی تھیں۔ موہنجو دڑو میں دریافت ہونے والا گریٹ باتھ یا عظیم حمام اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہ صرف انفرادی صفائی ستھرائی بلکہ سماجی مذہبی اجتماعات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ صرف یہی نہیں، ان کے پاس اناج کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے گودام یا گرینریز موجود تھے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کا زرعی اور معاشی نظام نہایت منظم تھا اور وہ قحط یا مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک کا ذخیرہ کرنے کی تکنیک سے واقف تھے۔ وادی سندھ کے لوگوں کی ٹیکنالوجی اور تجارت کا پھیلاؤ بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے وزن اور پیمائش کا ایک ایسا بین الاقوامی معیار مقرر کر رکھا تھا جو تمام شہروں میں تقریباً ایک جیسا تھا، جو ان کی مضبوط مرکزی انتظامیہ اور تجارتی دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ کانسی کے اوزار اور زیورات بنانے کے ماہر تھے اور ان کی تجارت کے نشانات دور دراز کے علاقوں تک ملتے ہیں، جہاں یہ لوگ دریائے سندھ اور سمندری راستوں کے ذریعے میسوپوٹیمیا تک اپنی مصنوعات بھیجتے تھے۔ لوٹھل میں دریافت ہونے والا قدیم گودی خانہ یا ڈاک یارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ سمندری تجارت اور جہاز رانی کے فن میں اپنے دور کے باقی لوگوں سے کہیں آگے تھے۔ فن لطیفہ کی بات کی جائے تو موہنجو دڑو سے ملنے والا ڈانسنگ گرل کا کانسی کا مجسمہ ان کی اعلیٰ تخلیقی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے چہرے پر موجود خود اعتمادی اور بالوں کی خوبصورت بناوٹ آج کے فنکاروں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس تہذیب کا سب سے بڑا معمہ ان کی زبان اور تحریر ہے، جسے آج تک کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ ہڑپا کی تحریروں میں مچھلی، بیل، پہاڑ اور مختلف عجیب و غریب علامات پر مبنی 400 سے زیادہ نشانات دریافت ہو چکے ہیں، جو مہروں، برتنوں اور تانبے کی تختیوں پر کندہ ہیں، مگر ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کا کوئی مورخ اور یا ماہر لسانیات ان کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ فطرت، جانوروں اور مدر گاڈز یعنی دیوی کی پوجا کرتے تھے، جبکہ پشوپتی سیل سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یوگا اور مخصوص روحانی تصورات کی ابتدا بھی اسی زمین سے ہوئی تھی۔ اس تہذیب میں کسی بڑے محل، شاہی مقبرے یا جنگی فوج کے نشانات نہیں ملے اور نہ ہی کہیں سے بڑے پیمانے پر ہتھیار دریافت ہوئے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں طاقت کی بجائے سماجی راہداری، امن، مذہبی سماجی رہنماؤں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب یہ عظیم الشان اور ترقی یافتہ تہذیب اچانک تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی۔ 1300 قبل مسیح کے قریب ان کے شہر ویران ہونے لگے اور شہری زندگی کا وہ جاہ و جلال ختم ہو گیا۔ اس پراسرار زوال کی وجوہات پر آج بھی ماہرین میں اختلاف ہے۔
कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीलियों, खुश्कसाली या दरियाए सिंध के रास्ता बदलने ने ज़राअत को तबाह कर दिया, जबकि कुछ इसे शदीद सैलाबों, वबाई अमराज या किसी नागहानी समाजी वाक़े का नतीजा करार देते हैं। 1950 में मिलने वाली कुछ लाशें किसी अचानक हादसे की तरफ इशारा तो करती हैं, मगर जंग का कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स इनकी इंजीनियरिंग और मजबूती की बिना पर इन्हें कुरान में मज़कूर कौम आद या समूद से भी तशबीह देते हैं। अगरचे ये सिर्फ एक नज़रिया है, वादी सिंध की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी तख्लीक और इल्म कितना ही कदीम क्यों ना हो, वो हमेशा हमें हैरान करने की सलाहियत रखता है, और इनके अधूरे राज आज भी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।